अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, जैसे कि गुज़िश्ता साल जो 2024 है, जो कि अब गुज़िश्ता होने वाला है, उससे इलेक्शन से पहले एक मंत्रा जो है वो बड़ा सेल किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान इज़ एट वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, डिफ़ॉल्ट होने वाला है मुल्क। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी और इसके अलावा एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे इरिपेयरेबल इकनॉमिक डैमेज के करीब जो है पहुँच चुका है कि शायद इसकी रिपेयर मुमकिन नहीं है। और उससे पहले हमारा जो IMF का प्रोग्राम था वो भी बड़ा खटाई में पड़ा हुआ था कि लग नहीं रहा था कि हम इसको सिक्योर कर पाएंगे या हम स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर कभी जो है रिटेन कर पाएंगे। मगर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे जो CPI है वो मई 2023 के अंदर 38% के ऊपर था और वो इस का जो है हम जब ये शो कर रहे हैं तो 4.9% के ऊपर जो है वो CPI खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे जो रेमिटेंसीज हैं वो साल 2024 के अंदर 31% जो है उसमें इंक्रीज देखा गया। और स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है दिसंबर के अंदर जो है उसने 1,15,000 पॉइंट्स का संगमेल भी अबूर किया। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान की जो एग्रो एक्सपोर्ट्स हैं वो $8 बिलियन जो है तक पहुंच जाती है 2024 के अंदर और पिछले साल ये $5.8 बिलियन होती हैं। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई ही में मैक्रो इकनॉमिकली स्टेबल इस वक्त है, इस्तेहकाम क्या आया है, और अगर आया है तो ये वाला जो इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल है, इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए क्या इसको मेंटेन रखना मुमकिन होगा? आइंदा आने वाले साल के अंदर ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर खास फोकस करके ही पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक पोटेंशियल हम अनलीश कर सकते हैं? इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़फ़र दुरानी साहब। आपका ताल्लुक जो है वर्ल्ड बैंक के लिए आपने सर्व किया तकरीबन 20 साल। इसके अलावा आप माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, मुआशी मामलात के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि हमने देखा कि एक नैरेटिव था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और उसके बाद ये कि एक पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। आपको लगता है कि क्या जो है बैंकरप्सी का वाकई में चांस था और हमने वाकई में उसको इवेट कर लिया? जी नहीं, शुक्रिया। मेरे में देखें, जिस तरह आपने कहा कि इंडिकेटर्स जितने हैं ये सारे अभी लग तो बिल्कुल एक तरह से स्टेबल लग रहे हैं और इस स्टेबिलिटी को इंशाल्लाह अगर कायम रखें, लेकिन साथ साथ अगर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड पे फोकस करना शुरू करें, क्योंकि स्टेबिलिटी लाने में जो चीज़ें जो अनासर बरूएकार लाए गए हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शनरी अनासर हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी अनासर का मतलब होता है वो जो सुकेड़ते हैं असल इकॉनमी को, ठीक है ना। तो आप ये सोचो कि अब आपके अगर आपने सुकेड़ते नहीं, मिसाल एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, आपने अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात की। देखिए, आपको हर एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर जिसमें कोई भी वैल्यू एडेड हो, एक होता है कि आप हार्म एक्सपोर्ट्स करें जिसमें आपको वैल्यू नहीं मिलती। तो ये जो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, मैं पहले तो इस बात पे आप बिल्कुल कायम हूँ कि हाँ, हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। वो चाहे जिस तरह मर्जी आए, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी हो, हमें उससे अर्ज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हम उस जब स्टेबिलिटी आ रही है तो उसकी वजूहात ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या ये एट द एक्सपेंस, यानी ये क्या आम आवाम के एक्सपेंस पे तो नहीं आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे साल 2023 के अगर लास्ट 6 मंथ्स के मैं आपके सामने एक स्टैट्स रखूं, चूँकि अभी उसकी रेलिवेंस बड़ी ज़्यादा है, 436 बिलियन रुपीस जो है हमने स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए इंजेक्ट किए, जो कि हमारी जो है मईशत का 7% अप्रॉक्सीमेटली हमारा बजट का वो बनता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी ये मिसप्लेस्ड किस्म की प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी वजह से भी हम पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल अभी तक अनलीश नहीं कर सके? और स्टेट और एंटरप्राइजेस के बारे में जो है क्या रोड मैप हमारा होना चाहिए कि किस तरीके से हम हमारा अपना जो बजट है उसकी बचत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही दुरुस्त बात की है कि देखिए, इस वक्त जो हुकूमत जो है, इस वक्त स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन हुकूमत का साइज़ कम नहीं हुआ। हमने जो मुआशी तरक्की पे पैसे लगते थे उनको सुकेड़ दिए। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि सड़कें ज़बू हाल हैं, आपकी बिजली महंगी से महंगी होती चली जा रही है, आपका तरसील का निज़ाम ठीक नहीं है। तो देखिए, ये स्टेबिलिटी जो होती है ना, ये तो आप एक नैरेटिव है, ये एक बयानिया है, ऊपर चल रहा है सतह पे। नीचे से देखना है कि हमारी जो मुल्क की असल जड़ें हैं, जो मुल्क को ताकतवर करती हैं, जो आवाम को खुशहाल करती हैं, वो कहाँ बैठी हुई हैं। तो वो बात यही आ जाती है कि ये अगर सारा पैसा स्टेबिलिटी और इसके अलावा जितना भी बजट में आता है, आप पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, आप पैसा बैंकों से उठा रहे हैं,
تو یہ خرچ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ آپ خرچ اپنے آرائش اور اپنے اوپر کریں گے، آرائش سے مراد یہ کہ حکومت جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے وہ ایک قسم کی ایک آرائش ہی ہوتی ہے نا، مطلب اس کو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم غیر ضروری تصور کرتے ہیں. حکومت کی ایک منیمم آپٹیمم مقدار ہوتی ہے، اس سے زیادہ حکومت جو ہوتی ہے وہ معاشرے کو کھانا شروع کر دیتی ہے، معیشت کو بھی کھانا شروع کر دیتی ہے. تو ہمیں اس وقت صرف اس چیز سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے. اور جو آپ نے ایس او ایز کا مثال دی، یہ بالکل عین یہی ہے. لیکن اس سوال ہم سب کو پوچھنا چاہیے کہ اب ہم پہلے سوچتے تھے کہ جی پی 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 چونکہ ایک کسان اور ایک عام عوام کی پارٹی ہے، اور چونکہ پی ایم ایل این جو ہے یہ اسٹینڈ کے بزنس مین پارٹی کہلاتی ہے نا، تو کہ بھئی یہ بزنس مین پارٹی اگر یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نہیں بیچ سکی اور ان سے ہمیں نجات نہیں دلائی، تو پھر تو ہم کام سے گئے. سو پرائیویٹائزیشن ہی سولوشن، اس کا اینڈ سولوشن بنتا ہے؟ نہیں، میں پرائیویٹائزیشن کے بہت خلاف ہوں. اچھا. ہاں، یہ شاید آپ کو نہیں پتہ ہے، میں پرائیویٹائزیشن کے بالکل خلاف ہوں. میرے خیال میں جو ہر جگہ پہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے ایس او ایز کا، اس میں 2-3 کام ہونے چاہیے. مثلاً پی آئی اے نے آلریڈی ایک کام کر لیا کہ ان کی جو انجینئرنگ سروسز ہیں، جہاں ہمارا کچھ تعلق ہے ڈیفینس کی سائڈ سے اور ایسی چیزوں سے، وہ انہوں نے لے لیے الگ. ڈیل ہم نے پہلے دن سے کہا تھا. دیکھیے، پرائیویٹائزیشن کرنے کے بجائے 3 چیزیں کرنی چاہیے. پہلی کام یہ ہے کہ یہ ساری انٹرپرائز کو آپ بند کر دیں. اچھا. ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ تاحیات تنخواہ کی آفر کریں. یا کتنے پیسے، مطلب آپ ان کا بھی کیلکولیٹ تو کریں نا کہ اس میں سے اگر دیکھیے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اگر چلو تاحیات نہیں تو گولڈن ہینڈ شیک لے لو. ٹھیک ہے، لیکن آج سے کل صبح سے یہ 320 جو ہیں یہ انٹرپرائز بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کو ساروں کو بے شک اپنا بند کریں. ٹھیک ہے، آپ بے شک کہہ دیں کہ جی میں نے بتدریج جو ہے نا یہ سب سے پہلے 100 یہ پکڑنے، کیونکہ کچھ ایسی انٹرپرائز بھی بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں. آپ ان کو الگ کر لیں. اسٹیپ 1 بند. اسٹیپ 2 کہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، تو آپ کو فکر کریں آپ یا تو نوکری ڈھونڈ لیں، تب بھی ہم آپ کو تنخواہ دینے کو تیار ہیں. اچھا، یہ دوسرا اسٹیپ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایس او ایز کی کاسٹ ہے نا، جو ان کی جو پرائس ہے اکانومی کو، یعنی معیشت کے پہیے کے اندر جو رکاوٹ یہ ڈال رہی ہیں، یہ اپنی ایگزسٹنس صرف اس لیے نہیں ڈال رہی کہ ان کے اوپر آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں حکومت کے، وہ اس لیے بھی ڈال رہی ہیں کہ وہ غلط جگہ پہ غلط قوانین اور غلط فائدے لے کے وہ عام آدمی کو اس سیکٹر میں کمپیٹ کرنے سے روک رہی ہیں. سمجھ رہی نا، مونوپلائز کر رہی تھی. آپ جس طرح پی آئی اے کو جب کھولا گیا اور اجازت دی گئی باقی لائنس کو آنے کی، تو اب آپ ذرا جا کے دیکھیے کہ اس کا مطلب تھا کہ جو ہوتا ہے نا لیٹ دا بیسٹ پرسن ون، وہ سارے آ گئے. آپ جس دن پی آئی اے کے اگر آپ تھی، اب تک جتنی پی آئی اے ہے اس سے 6 گنا 7 گنا زیادہ اس انڈسٹری میں ورک فورس آ گئی ہے. وہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اتنے سارے لوگ آ کے اس میں absorb ہو گئے. تو یہ کہنا کہ یہ انٹرپرائز بند کر دی، بیچارے کیا کریں گے؟ تو جو ان کے اچھے لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کو جگہ ملے گی، کیونکہ اس انٹرپرائز ریلوے آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس کی جتنی پرائیویٹ ریلویز آئیں گی ان کو ڈرائیور بھی زیادہ چاہیے ہوں گے، کیونکہ ٹرینیں بھی زیادہ چلیں گی. ایسا ہی ہوگا نا. ان کے پاس کلیوں کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی، ان کے پاس اپنے سائڈنگز والے اسٹاف کی بھی، سگنلنگ کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی، اور پھر آپ کا ML1 بھی اس وجہ سے چل جائے گا. یعنی کہ کمپٹیٹیونیس جو ہے اکانومی کی وہ زیادہ انکریز ہوگی. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ ان کو تو یہ پرائیویٹائزیشن کے عام اصولوں میں نہیں آتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا لفظ ہی غلط ہے. آپ نے کہیں کہ ہم نے نجکاری نہیں کرنی ہے، ہم نے بیسکلی نجی شعبے کو ترقی دینے کا موقع لینا ہے. ان کو چونکہ ہم حکومت بند کر رہے ہیں تو یہ بھی بند ہو رہی ہیں. اچھا، حکومت کو رائٹ سائز کر رہے ہیں نا، تو حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے کہ بزنس میں آئے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو برائٹ سائز کرنے میں بند کر دیا. تو یہ نجکاری کا لفظ جب تک رہے گا نا تو یہ بل کبھی پاس. سو دس از بیسکلی یور ویژن کہ آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا جو ایشو ہے کیسے ریزالو ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ اسٹرکچرل اکنامک ریفارمس کی بات کرتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، بڑا اس کا حوالہ دے کر بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت نے جو کافی اچھا پرفارم کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے اسٹاک ایکسچینج ہے اس نے نومبر کے اندر تقریباً 93,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا. اس کے بعد دسمبر کے اندر دوبارہ جو ہے
1,15,000 पॉइंट्स जो है उसका संग मेल उसने अबूर किया। आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमने देखा कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने कहा कि इस साल जो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज था वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली दूसरी मार्केट के तौर पर सामने आया है, क्या ये वाला जो इफेक्ट है, ऐसी जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट की, ये ट्रिकल डाउन भी हो रहा है, आम आदमी तक भी इसके बेनिफिट्स या मईशत तक जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी ये बेनिफिट पहुंच रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ताली बजा लेता हूँ, क्योंकि आपने जितने वलवले से बोला कि जी स्टॉक एक्सचेंज हमारी एक ख़ास सतह अबूर कर गई है, और एक हमारी पहले हम कहते थे मेंटल सतह से भी, ठीक है जी, लाख से ऊपर चली गई। पूछने का सवाल ये कि अगर ये इतनी ज़बरदस्त इसको मिल रही है तो नंबर वन ओवरऑल पाकिस्तान की रैंकिंग वहीं पड़ी हुई है। ओवरऑल बाहर से इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक एक्सचेंज में से जो निकली थी वो वापस क्यों नहीं आ रही फिर? अगर देखें ना आप, अगर इन टाटा बैठा हुआ है, उसने जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि वहाँ उसने पैसे जमा करने थे। आप मुझे बताएं इनमें से कितने लोगों में हिम्मत है कि वो ये पैसे ले के जो यहाँ जा रहे हैं कि जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए? नहीं हिम्मत है। तो बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये आप इसको खुद एनालाइज कर लें। ये पिछले दिनों एक पेपर था, हमें कोविड के अगले साल आया था, जिसमें हमारे ही पाकिस्तानी एक इकोनॉमिस्ट ने एनालिसिस किया था थ्रू नेटवर्क एनालिसिस। ओके। कि 34 या मेरे ख्याल में 34 में हमें फैमिलीज तकरीबन मेजॉरिटी जो आपके बोर्ड्स हैं उन पे बैठी हुई हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के जितने पब्लिक बोर्ड्स वगैरह, मतलब आप बीवी बैठी होगी, बीवी नहीं तो मियाँ का भाई बैठा हुआ होगा, तो ये सिलसिला चलता है। तो दूसरी बात ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पैसा किसके लिए जनरेट कर रही है? ये 30 बड़ी जो कंपनियां हैं, फिर अपना ये सीमेंट की उठा लें आप, ये अपने एनर्जी की उठा लें, ये जो गुड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लीवर ब्रदर्स टाइप के, तो ये आप इनके अलावा मुझे बताएं कौन सी ऐसी कंपनी आई है जिसने आके तो 400 बिलियन तक की कैपिटलाइजेशन करा दी हो, या 1 ट्रिलियन की कैप नहीं बनी। टोटल इसकी जो इस वक्त वैल्यू है इस चढ़ाई के दौरान, या जिसको आप चढ़ाव कह रही हैं, इस चढ़ाव के दरमियान इसकी टोटल वैल्यू सिर्फ $43 बिलियन बनती है, रफली गिव और टेक अ फ्यू बिलियन। आपको याद है लास्ट गूगल की कितनी वर्ड थी? ठीक है ना, तो ये तो 1/10 भी नहीं है एक कंपनी का, ये सारी कंपनियां मिला के। तो ये तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, एक तो ये कि ये पॉइंट बनाना इसकी एक्सचेंज का, ये तो उस इंडेक्स को रीबेस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और ये वापस मईशत में पैसा। आप पब्लिकली लिस्ट होते क्यों हैं? आप इसलिए होते हैं कि आपको और करने के लिए काम पैसे आपको चाहिए होते हैं। क्या आप मुझे बताएं, ये जो कंपनियाँ इतना कमाएंगी, सारे उनकी शेयर वैल्यूज़ बढ़ेंगी, वो जो उनकी वर्थ है क्या वो री इन्वेस्ट हो रही है उनके अंदर? नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर आप इसका मतलब इसका ताल्लुक आम पब्लिक से बहुत कम है। अच्छा, दिस इज़ व्हाट यू थिंक। आमिर ज़फ़र साहब, एक और जो अगर सिल्वर लाइनिंग के तौर पर एक चीज़ देखी जाए जो कि आप हमें डेफिनेटली बेटर गाइड करेंगे इसके वाले से, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके स्टैट्स के मुताबिक इस साल जो 2024 गुजर रहा है, तकरीबन जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें 48% इंक्रीज़ हुआ है। और उन्होंने अगर जो है एक ख़ास जो आप दुरानिया देखा जाए अगर जुलाई से सितंबर तक, तो उसका बताया गया कि जी $771 मिलियन जो है वो इसमें जो है सरमायाकारी हुई है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर यही जो है पिछले साल का उठा लिया जाए दुरानिया, तो $520 मिलियन था। तो आपको क्या लगता है कि जो बैरूनी दुनिया का, बैरूनी इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है, क्या पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बहाल हो रहा है? देखिए, ये हमें सवाल आपको नजर आए, लेकिन ये कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 700 मिलियन 800 मिलियन आ जाना, जबकि आपकी देखिए अगर आपका स्टार्टिंग बेस लाइन ₹2 है, तो वो जब 3 होगा तो क्या हो गया? 25%, 50% इंक्रीज, 4 हो गया तो कितना 100% इंक्रीज हो गया। तो यही गेम है आपकी FDI की रिपोर्टिंग की। ये तो एक हकीम मैं एग्जांपल दे दूं, अफगानिस्तान इतनी ऐसी इकॉनमी है, लेकिन उसके अभी जो चाइना ने वहाँ इन्वेस्टमेंट लाया वो $535 मिलियन की है मिनरल सेक्टर में। जरा तवाजना तो करके देखें ना इसके, तो देखिए उसका मुवाजना करें कि ये क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो ये जो अब इन्वेस्टमेंट है, ये फिर मैं वो कहता हूँ एदाद और शुमार जो हैं वो तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले ये हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि जो आपने बोला ना 700 कुछ मिलियन आया टोटल,
اچھا اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ریمیٹنسز کتنے بلین ڈالر ہیں؟ اچھا ریمیٹنسز کے بارے میں بھی یہ ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں کہ 31% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے گزشتہ سال. یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسٹیٹس ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو اس لیے پوچھ رہا تھا, سوری کام آپ کا سوال پوچھنا ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ بھی ذرا انوالو ہوں اس میں. دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ نے ابھی بتایا ریمیٹنسز بڑھی. یہ ریمیٹنس کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے؟ یہ اربوں میں ہے یا یہ ملینز میں ہے یا یہ کس میں ہے آپ کے خیال میں؟ اربوں میں ہے نا, ایسا ہی ہے, 30 ارب 40 ارب. تو آپ نے کبھی مجھے کہا ایف ڈی آئی کتنی آئی ہے؟ تقریباً عرب بھی نہیں بنی نا, عرب بھی یہ نہیں صرف بنی. میں نے جولائی سے سپٹمبر کا رکھا ہے. تو بھائی عرب بھی نہیں بنی, تو آپ یہ سوچ لو کہ وہ کتنی ہو جائے گی. سر سوچنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں دے آر by leaps and bounds greater. This is very, very small FDI for a country the size of Pakistan. اگر آپ پاکستان کا سائز دیکھیں, اس کی اکانومی کی کیپیسٹی دیکھیں, اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ ایف ڈی آئی ہے. عامر ظفر صاحب, اگر جو ہے ہم 2025 کی بات کریں, جی اب وہ کون سے سیکٹرز ہوں گے ہماری معیشت کے اندر جس کے اوپر اگر ہم نے فوکس کیا تو تب ہم اپنا اکنامک پوٹینشیل انلیش کر سکتے ہیں, اور جو کچھ ہمیں ہارڈ اینڈ گینس نظر بھی آ رہے ہیں اپیرنٹلی, ان کو بھی ہم سسٹین کر سکتے ہیں, اس پوزیشن کے اوپر ہم کھڑے رہ سکتے ہیں. کون سے سیکٹرز وہ ہوں گے؟ میرے خیال میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے زراعت. اچھا ٹھیک ہے, آئی تھنک زراعت ایک وہ واحد سیکٹر ہے جس میں ہمیں زراعت کے ہر شعبے میں, انفیکٹ اگر آپ یہ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ زراعت کی جو پوری ویلیو چین ہے اس سارے میں جو ہے نا ہمیں ایک میجر ایک قسم کا وہ کیا کہنا چاہیے, ایک چینج لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت لمبا کام ہے کہ کیسے لانا ہے, لیکن جو سیکٹر ہم نے فوکس کرنا ہے اس کو ہم نہیں یاد کر رہے, وہ ہمارا زراعت ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے سیکٹر وہ یہ کہ ہم نے انرجی پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے, اور انرجی پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ انرجی پرائسز کا ہمیشہ اس طرح دیکھنا چاہیے, ان کو ایبسلیوٹ ویلیو میں نہیں دیکھنا چاہیے. ان کو ہمیشہ آپ کو جو انرجی کی جو توانائی کی کاسٹ قیمت ہوتی ہے اس کو آپ ہمیشہ موازنہ کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ کی فار ایگزامپل کوئی جی ڈی پی پر کیپٹل یعنی اس کی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا اس کی نارملائزیشن کر کے, تو جتنی ہمارے معیشت کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے یہ بہت 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 زیادہ مہنگی اس وقت. عامر ظفر صاحب یہیں سے ایک سوال جو ہے, پھر ہم آگے اسی کو کنٹینیو آپ کیجیے گا. آئی پی پیز کے حوالے سے جو ری نیگوشیٹ کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ 5 کے ساتھ پہلے ہو گئے, معاہدے جو ہے نل ہو گئے, اس کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہوئے, پھر اب 8 مزید کے ساتھ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ والی چیز اپنی درست کرتے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں, کیا واقعی میں جو ہے انرجی پرائسز کے اوپر کوئی امپیکٹ آنے والا ہے اس کا؟ جی دیکھیے پیپر پہ تو امپیکٹ آ ہی سکتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انرجی پرائس کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف آئی پی پی پہ نہیں ہوتا. ایک تو جو ڈیل ہے وہ بہت خراب ہے. انرجی پرائس کا تعلق جس طرح انہوں نے اس کو بیس کیا ہوا ہے, اور وہ اصل میں ایک تو کہ فیول کیا ہے, کس چیز سے آپ توانائی بجلی پیدا کر رہے ہیں, وہ کتنا فیصد تیل ہے, کتنا فیصد وہ جس کو ہم سسٹینیبل رینیوبل انرجی کہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کتنا فیصد اس میں سے پانی کا. ٹھیک ہے, تو ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ابھی تک ہم نے اثر دیکھا نہیں ہے, لیکن ہاں اصولی طور پہ اثر پڑنا چاہیے, کیونکہ یہ جو چینج جتنا بھی ابھی آیا ہے اس کے علاوہ ہم ابھی تک کوئی بتدریج, یعنی یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہم آئی پی پی سارے, میرا تو ذاتی خیال تھا ان کے ساتھ کہو کہ بھائی ایسے کرنا نہیں تو جاؤ جا کے کھانا کھاؤ, سب نے اپنی کاسٹ ریکور کر لی ہوئی ہے. اور اب جو مجھے ایک پرابلم نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف حکومت یہ ٹھیک کرنے جا رہی ہے, دوسری طرف وہ اب یہ شمسی توانائی کے چکر میں یا جسے ہم کہتے ہیں ہوا سے چلنے والی جو پن چکی توانائی اس چکر پن چکی نہیں سوری جو ونڈ انرجی ہوتی ہے, تو یہ اس کے اندر وہ لوگ خام میں وہی مسٹیکس کرنے جا رہے ہیں جو پہلے انہوں نے یہ آئی پی پیز اور یہ گیس بیسڈ کول بیسڈ اور یہ ایل این جی بیسڈ پلانٹس میں کیا ہے. وہاں آپ نئے سائن کر رہے ہیں, آلریڈی آپ کے پاس بجلی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کو ہمیں بہت ضرورت پڑے گی. بھائی پہلے جو آپ بجلی بنا رہے ہو وہ پوری بناؤ اور اس کو کم از کم ترسیل صحیح کرو, اور تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ آپ نے ایک ایگریکلچر سیکٹر بتایا, جب ہمیں فوکس کرنا ہے 2025 میں, ایک آپ نے انرجی سیکٹر کو بتایا, تیسرا آپ بتا رہے تھے. تیسرا جو سیکٹر ہے وہ سیکٹر اس کو میں گورننس کہتا ہوں اور گورنمنٹ کہتا ہوں. رائٹ, میرے خیال میں حکومت خاص طور پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا سائز ختم کرنے کی ہم نے ابھی آلریڈی بات کی ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائز کی. آئی تھنک اس کا سائز اس سے آدھا, اور اس کے آدھے میں ہمیں 1/3 رہ جانا چاہیے اگر اصولی طور پہ اصل کام کریں.
اس کا وجہ یہ نہیں کہ اس کا ڈائریکٹ خرچہ اتنا زیادہ ہے، وہ تو ہے، اب وہ اپنی جگہ بالکل صحیح، جس طرح آپ نے بتایا سوئی کو اتنا، بٹ ان کی حرکات کی وجہ سے، چونکہ انہیں حکومت کرنی نہیں آتی ان اداروں کو، ریگولیشن اور گورننس، تو ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوں گے نا تو وہ جو یہ ایک ڈریگ ہے اکانومی پہ، ہر چیز میں عمل دخل، ہر چیز میں عمل دخل، وہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ اس کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر مختصراً آپ بتا دیں، جو SIFC ہے، چونکہ اس کا ایجنڈا تو یہی ہے کہ ہم نے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کو جو ہے کم سے کم کر کے ہم نے پاکستان کا بزنس کلائمیٹ امپروو کرنا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے پاکستان کا امپروو کرنا ہے، انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے SIFC اپنے وہ گولز جو ہے اس کی چیریشڈ ایجنڈا اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ واقعی میں کیا آسانی ہوئی ہے؟ تو SIFC نے بیوروکریسی ختم کرنے کے لیے ایک اور بیوروکریسی کھڑی کر لی ہے. ایسا تو ہو رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، مطلب انہوں نے بندے رکھے ہیں، انہوں نے ایک پورا اسٹرکچر بنا لیا ہے، لوگ ہائر ہو رہے ہیں، اور ان کی یہ اسٹرکچر بنانے سے، اور یہ اس کو میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، ان کا اسٹرکچر جو تھا یہ صرف ایک لا سے ٹھیک ہو کام کر سکتے تھے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو اسٹریم لائن کرو، ٹھیک ہے، ان کو صحیح فنکشن کراؤ، اور اگر ایک اور ادارہ بنا لو، تو یہ جو ایک اور ادارہ بنانے کا چکر ہوتا ہے بھی، اس کے اندر ہم سب زبردست لوگ لائیں گے، اس میں چند ریٹائرڈ سیکٹری ہیں، باقی آپ بیسکلی دیکھیے تو اس میں آپ کی آرمی ہے. تو وہ جو حکومت کو ٹھیک کرنے کا نا، اس کے اندر ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آرمی واپس جائے اپنے بیرکس میں اور وہ کام کرے جس کے لیے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آرمی کا بھی جو ہر شعبے میں عمل دخل ہے نا، یہ بھی تھوڑی دیر سے ہمیں اس کو بھی ری تھنک کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ رہے گا اور وہ کمپیٹ کریں گے مثالوں میں، مکھن بنانے میں اور یہ کرنے کے، یہ میں بات مانتا ہوں، اگر انہوں نے افواج کے لیے یہ کرنا ہے اور یہ ان کی جتنی فیکٹریاں ہیں یہ صرف اور صرف اپنے ان آرمی کو چلانے کے لیے کام، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا اس میں SOE کی طرح دوسرے میں نہیں. تو SIFC کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. SIFC سے اگر آپ باہر سے بات کریں، ٹھیک ہے نا، ان میں مثلا ہم ابھی UAE میں تھے، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا انہیں پاکستان میں اب SIFC کی موجودگی وجہ سے کام میں آسانی نظر آ رہی ہے. ہمیں جواب اس کا پازیٹیو نہیں ملا. اچھا، ابھی تو اپیرنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے جو ہے وہ سول اور ملٹری قیادت جو ہے ان کا ایجنڈا اس وقت دے ور ورکنگ آن دا سیم پیج، جو کہ سیم پیج کا بڑا نیریٹو پاکستان کے اندر ہے کہ جی وہ جو ہے ایک اکانومی کے ایجنڈا کے اوپر مل کے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں، چونکہ ڈیفینیٹلی ہماری کچھ جو ہے وہ جغرافیکل ریالٹیز بھی ہیں، ہماری کوئی ڈومیسٹک سیکیورٹی ریالٹیز بھی ہیں. تو آرمی کا جو ہے اس پیج کے اوپر ہونا اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس وقت تو ایک مجبوری بھی نظر آتی ہے، چونکہ جب تک پاکستان کے امن و امان کے حالات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے اندر بھی ہمارا ملٹری کا آپ کو بڑا نظر آتا ہے کہ ان کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے اس ایک پیج کی وجہ سے بھی چیزیں بڑی فیسیلیٹیٹ ہوئی ہیں، کمپٹیشن کی بجائے دیر ہیز بین کوآپریشن؟ جی، آپ مطلب جس طرح آپ اس کو دیکھنے تھے، میں تو اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہا. دیکھیے، آپ کا کام جس طرح آپ ابھی جرنلزم کر رہی ہیں، آپ ایک اینکر ہیں، تو آرمی کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. انفیکٹ ایون اندرونی جس کو میں تحفظ کہتا ہوں جان مال کا، وہ کام ہے پولیس کا دینا. اچھا، اکنامک سیکیورٹی جو ہے دیٹس آلسو اے پیراڈائم ہے، دیر از سیکیورٹائزیشن آف اکانومی ایز ویل، چونکہ وی آر تھرائیونگ جیو اکنامک ورلڈ آرڈر. نہیں، آئی تھنک یہ جیو اکنامک ورلڈ آرڈر جو ہے نا، یہ محیط یوسف لایا تھا یہ لفظ، اس سے پہلے یہ لفظ انفارچونیٹلی 50 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں ہماری افواج کی ضرورت ہے، ہمیں ایک بہت زبردست دفاعی قوت کا ہونا ہمارے لیے ایک کہتے ہیں ایک اٹل حقیقت اور ضرورت ہے، اور اس لیے میں افواج کے پیچھے 100% کھڑا ہوں. لیکن افواج کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اکنامکس ان کو نہ آتی ہے، نہ ہم ان کو اس طرح پڑھاتے ہیں، نہ یہ ان کی اکیڈمی کی سائنس میں. بالکل، ان کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. اور ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک اسٹریم لائن ہونے کی جانب جا بھی رہی ہیں. ہم نے کیسے دیکھا کہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی کیسے جیسے ایک ٹیبل پہ بیٹھے نیگوشیشن کی طرف پروسیس چل رہا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ جو نیا آنے والا سال ہے اس کے اندر کچھ بڑا پولیٹیکل بریک تھرو ہو، ایک سیاسی استحکام کی فضا آئے، اور تبھی ہماری جو ہے معاشیات بھی درست ہوں. عامر ظفر درانی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، زبردست انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے گزشتہ سال جو ہے ہمارے
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो अपरेंटली इम्प्रूव हुए हैं और अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना, आगे के बारे में सोचना है, तो आगे जो हमारी डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए कि कुछ आप सेक्टर्स जो है प्रायोरिटाइज कर लें। अगर आपने पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलीश करना है, अगर जो IMF के आपके जो साइकिल्स हैं, आपके विशियस साइकिल्स हैं कि आप जो है वो कर्ज़ों की मद में फिर चले जाते हैं और आपकी इकॉनमी कर्ज़ों के ऊपर रन हो रही होती है, अगर आपने इकोनॉमिकली सॉवरेन नेशन बनना है तो आपको पाकिस्तान के अंदर से जो यहीं का जो पोटेंशियल है उसको अनलीश करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप प्रायोरिटाइज़ कर लें चीज़ों को, और उसके साथ जितनी भी कुव्वतें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके साथ उसके लिए बेहतरी के लिए काम करें, बजाय इसके कि वो आपस में कंपटीशन करें। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।